السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں آپ سے ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر کسی کو پیش آتا ہے، وہ اس کے بارے میں سب جانتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا، خاص طور پہ عورتوں کو، بچیوں کو۔ ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، شادی کا دن۔ یہ جو آج میرا ٹاپک ہے، یہ گفتگو ہے، اس کو ذرا فری سٹائل میں کریں گے، کیونکہ اس میں سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے۔ کوئی ایسی باتیں، خشک فلسفے یا کتابی باتیں، وہ باتیں جن کو آدمی بڑا سنبھل سنبھل کے کرتا ہے، وہ باتیں بھی اس میں کھل کے ہوں گی، کیونکہ میرا ایک مقصد ہے کہ جو میری آج کی یہ بات سنے، کم از کم اسے تو شادی کرنی آ جائے کہ شادی میں نے کیسے کرنی ہے اور میں نے شادی کے لیے کیا دیکھنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا یا میں نے شرائط لگائی۔ ایک شادی کی پوری ڈیمانڈ میں نے رکھی، یہ نہیں کہ گھر والے رشتہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بہنیں اور ماں اور بھابیاں اگر ہیں تو خبر آتی ہے آج ہم ایسی لڑکی دیکھے آئے، وہ ایسی تھی، آج ہم نے ایسا لڑکا دیکھا، وہ ایسا تھا، قد ایسے تھا، رنگ ایسے تھا، بولتا ایسے تھا، اٹھتی ایسے تھی، بیٹھتی ایسے تھی، قد چھوٹا تھا، قد بڑا تھا، گردن اندر دسی ہوئی تھی، گردن لمبی تھی، آنکھیں باریک تھی، آنکھیں موٹی تھی، پلکیں ذرا چھوٹی تھی، بھویں ذرا گھنی تھی، لگتا ہے بھویں بناتی تھی۔ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں آ کے، جب رشتہ دے کے آتے ہیں تو مختلف تبصرے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب اسی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ مولوی صاحب اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور دیکھتے اور سنتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ شادی ایک، کیونکہ پوری زندگی کا ایگریمنٹ ہے، اس آدمی کے ساتھ، مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ انسان نے پوری زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ ایسا فیصلہ محض اوروں پہ چھوڑنا اور وہ اپنے ذہن سے اس کو کرے، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے کہ جس کی شادی ہے اس کی انوالومنٹ ہی عام طور پہ نہیں ہوتی یا تھوڑی سی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ شادی کو اس طرح کریں گے کہ جیسی بھی ہو جائے بس ہو جائے، تو پھر تو وہ جیسی بھی ہو جائے گی پھر ہو جائے گی، اور پھر وہ کہتے ہیں گلے پڑی تو بجانی پڑتی ہے۔ کوئی چیز جب گلے پڑ جاتی ہے اسی کو لے کے ساری عمر پھر اسے بجانا پڑتا ہے۔ تو وہ اگر اچھی نہ ملی تو پھر اسی کو لے کے زندگی گزارنا پڑے گی، اور شادی اگر اچھی مل گئی تو پھر اسی کے حساب سے انسان کو، نیک بیوی کو، جو اپنے نفس میں اور اپنے مال میں، یعنی خاوند کا مال اس کے پیچھے اس کے پاس ہوتا ہے، اور اس کی عزت ہوتی ہے اپنی جو اس کے خاوند کے نام ہوتی ہے، یعنی اس کا جو جسم ہے، اس کا جو نفس ہے، وہ اس پہ اور اس مال پہ جو مالی شکل میں موجود ہے گھر میں، اور یہ جو مال عزت کی شکل میں اس کے جسم میں موجود ہے اس کا، خاوند کا، ان دونوں کی محافظ ہوتی ہے اس کے پیچھے جب وہ گھر میں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت، نیک عورت، اپنے نفس کے اندر بھی، اپنی جان، اپنے جسم میں بھی اپنے خاوند کے اس کے حق کا خیال رکھتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے، اور مالی طور پہ بھی جو معاملات ہیں، سونا ہے، زیور ہے، نقدی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا خیال رکھتی ہے پیچھے اس کے، امانت سمجھ کے اور پوری طرح سے جتنا وہ کر سکتی ہے، تو یہ ایک نیک بیوی کہلاتی ہے۔ اور اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 نعمتوں میں سے گنا ہے کہ جو اگر کسی کو ملی ہے تو اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہے شکر کرنے والی زبان، اور شکر کرنے والا دل، اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اور مشقت برداشت کرنے والا یعنی ہمت والا جسم، جو کہ مشکلات اور پریشانیاں اور بوجھ اٹھا سکتا ہے،
مشقت اٹھانے والا جسم، ذکر والی زبان، شکر والا دل، اور یہ نیک بیوی جس کو ملی ہے، اسے فرمایا کہ دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی کا فیصلہ کرنا کہ بیوی نیک ہو پہلے۔ تو میں نے جب شادی کی تو میں نے 4 باتوں کی ڈیمانڈ کی۔ اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں شادی کے وقت 32 ایئرس کا تھا، سمجھدار تھا، دینی نالج بھی اچھا تھا، دنیاوی سمجھ بوجھ بھی اچھی تھی۔ تو میں نے 4 باتیں ڈیمانڈ کی جو میری سمجھ میں اس وقت آئیں، ضروری جتنا میرا سوچ کا لیول تھا۔ تو میں نے کہا جی پہلے نمبر پہ تو بیوی میری جو ہے وہ برقع پہنتی ہو اور نمازی ہو۔ یہ 2 کام تو وہ پہلے سے کرتی ہو، یہ مجھے نہ کروانے پڑے، کیونکہ میں ان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں ایک مذہبی آدمی ہوں، اور یہ 2 باتیں تو کمپرومائزیبل ہے ہی نہیں۔ لہذا وہ پہلے سے کرتی ہو، یعنی ایسے ماحول میں ہو جہاں برقع وہ پہنتی ہو پہلے سے اور نمازی ہو پہلے سے۔ تو یہ میری 2 ڈیمانڈیں ہو گئی۔ اب تیسری ڈیمانڈ جو میں نے کی وہ یہ کی کہ 20 سال سے اس کی عمر زیادہ نہ ہو۔ اب میری عمر تو 32 سال تھی، تو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں 20 سال سے زیادہ نہ ہو۔ تو اس کے اندر بھی میرا ایک فلسفہ یہ تھا کہ جتنی زیادہ عمر کی بچی ہوتی ہے اور اس نے اتنی زیادہ کلاسیں کالج میں پڑھی ہوگی یا یونیورسٹی کی پڑھی ہوگی، تو وہ اتنے ہی زیادہ مسائل، اتنی ہی زیادہ میرے لیے پرابلم کریٹنگ ہوگی، سمپلسٹی اس کے اندر کم ہوگی، اور فیشن اور یہ دنیا کی چیزیں، لوازمات اس کے دماغ میں بھری ہوں گی، اور ایک ایسی لائف کی وہ ڈیمانڈ کرے گی جو میں اسے شاید ایگری نہ کروں دینے پہ، تمہارا اختلاف ہو جائے گا۔ تو اپروچ کا بڑا فرق پڑ جائے گا۔ میں بے شک گریجویٹ ہوں اور 32 سال کا بھی ہوں، لیکن میں اپنی ڈیمانڈ اور سوچ مذہب کے دائرے میں لے کے چلنے پہ قادر ہوں، اور سمپل زندگی گزارنے کا وہ ہے ایک سلسلہ۔ تو وہ جو ہے وہ پھر مسائل پیدا ہوں گے، سوچ کلیش کرے گی۔ تو چوتھی ڈیمانڈ پھر اسی حساب سے میری یہ تھی کہ میٹرک سے زیادہ پڑھی ہوئی بھی وہ نہ ہو۔ وہ بھی یہی خیال تھا کہ کالج اور یونیورسٹی کا جب منہ اس نے دیکھا ہوگا، یہ میری سوچ ہے، میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا، آپ بے شک انگلینڈ پلٹ سے شادی کریں اور امریکہ والی سے شادی کریں اور پھر بھگتیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، گرین ٹکٹ کی خاطر، نیشنلٹی کی خاطر، تو وہ آپ کی مرضی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ 4 چیزیں میں نے ڈیمانڈ کی۔ میٹرک بھی میں نے اس لیے کیا ہو کہ بہت پہلے سے میرا شادی سے پہلے سے پلان تھا کہ میں بچوں کو گھر پڑھاؤں گا اور اسکول داخل نہیں کروں گا۔ تو میری مسز کو اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ شروع میں بچوں کو وہ پڑھا سکے اور بعد میں پھر میں کچھ خود پڑھاؤں گا۔ تو گھر میں ماحول پڑھائی کا بنانے کے لیے میٹرک ہونا اس کا اچھا تھا، بلکہ میرا تو یہ تھا کہ مڈل بھی ہو ٹھیک ہے، لیکن میٹرک میکسیمم ہو۔ تو آپ کو میں بتاؤں عجیب بات کہ میری اللہ نے 4 دعائیں، 4 ڈیمانڈیں پوری کر دی۔ بالکل ایسے ہی کیس مجھے ملا شادی میں اپنی شریک حیات کے سلسلے میں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ ساری ہی اس میں تھیں۔ عمر البتہ 18 سال سے بھی تھوڑی سی کم تھی۔ ایکسکیوز می۔ تو آگے جا کے پھر اس کے مجھے جو بینیفٹس ملے زندگی میں وہ بے شمار، کیوں کہ ایج کا ڈیفرنس تھا بہت زیادہ، میں ایجوکیٹڈ تھا بہت، اس سے گریجویشن کی ہوئی تھی میں نے، ایم اے انگلش میں 1 سال پڑھا ہوا تھا، دینی دنیاوی نالج مطالعہ وہ اس سے اتنا کئی گنا زیادہ تھا کہ وہ پی ایچ ڈی سے بھی زیادہ تھا۔ تو شی واز ڈیفینیٹلی امپریسڈ بائی می اینڈ مائی نالج اینڈ مائی پرسنالٹی، جو کہ اس سے بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، مضبوط تھی ہر اعتبار سے۔ تو جو فیصلے مجھے کرنے تھے زندگی میں،
میں نے بڑی آسانی سے کیے اور مجھے اپنی اہلیہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بڑی مخالفت پیش نہیں آئی، بلکہ جو کچھ میں نے چاہا میں نے وہی کیا، اینڈ شی واز ایگریڈ ود می۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو اگر نہ کریں تو یہ سب کچھ آپ نہیں کر پا سکتے۔ ویڈیو بڑی ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی، سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لینا۔ جیسے میں نے اپنی مثال دی آپ کو، یہ گفتگو ہے، یہ اب میں اس کو اینڈ کرتا ہوں۔ اس موضوع پہ پھر بہت ساری باتیں اور بھی کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 منٹ سے ٹائم جو ہے وہ کراس ہو رہا ہے، تو یہ پھر لمبا ہو جائے گا سلسلہ، تو آپ ویڈیو پھر پوری دیکھتے بھی نہیں ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اسکپ کر جاتے ہیں ساتھی، 10 منٹ بھی نہیں نکالتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ پھر بھی ہوگا، اور وہ شادی کے بارے میں ہی عنوان اس کا ہوگا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس گفتگو میں کیا ہے رہنمائی۔ اور یہ میں بتاؤں کہ نوجوانوں کے سننے کی بہت ضروری ہے، اور کوشش بھی کروں گا جلدی اس میں ویڈیو ڈالوں، تو تاکہ ایک ٹاپک جو ہے وہ چلتے چلتے جلدی سے کمپلیٹ بھی ہو، اور آپ پہ در پہ اس کو سن کے ربط بھی اس میں رہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ایپیسوڈ کا انتظار آپ کریں انشاءاللہ۔ جلد اس موضوع پہ ایک نئی ویڈیو میں بناؤں گا، جس میں پھر مزید کچھ باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔